بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبا کی بستی میں قیام۔ کاروان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھیرے دھیرے مدینہ کے قریب ہو رہا تھا۔ مدینہ کے مضاف میں 3 کلومیٹر مکہ کی طرف قبا کی بستی میں مکے سے ہجرت کر کے آئے مہاجرین کے ساتھ مدینہ کے اوس و خزرج کے مسلمان اپنے ہادی برحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر تھے۔ وہ روز دن چڑھے قبا کی کھجوروں پہ چڑھ جاتے، اونچے ٹیلوں پہ جا کھڑے ہوتے، اپنی چھتوں پہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے اپنے دل کے ماہ کامل کو آسمان کی چھت کی بجائے صحرا کے بیاباں میں صبح روشنی میں تلاش کرتے۔ دور سے آتے ہر مسافر پر ان کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گمان ہوتا۔ دوپہر سمے دھوپ کی حدت اور گرمی کی تپش انہیں مضمحل اور مایوس کر دیتی۔ وہ جانتے تھے کہ صحرا ریگزاروں میں رات سمے چاندنی اور تاروں کی کومل لو میں سفر ہوا کرتا ہے اور مسافر اپنی منزل پہ عموماً صبح کی سفیدی کے ساتھ وارد ہوتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راہ میں ایک جمع غفیر مل گیا۔ پہلی نظر میں سمجھ نہ آئے کہ یہ دوست ہیں یا دشمن۔ تھے بھی وہ سارے سوار اونٹوں اور گھوڑوں پر اور تیغ و تفنگ سے مسلح۔ ان کا سردار بریدہ اسلمی تھا۔ نکلے وہ بھی 100 سرخ اونٹوں کے انعام کی غرض سے قریش کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ لانے کے لالچ میں، مگر ان کے نصیب میں اس انعام سے کہیں بڑھ کر رقم درج تھی۔ قافلے کا سردار اپنا گھوڑا دل کی چال میں چلتا مستانہ وار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلامتی کی دعا کے بعد پوچھا، تم کون ہو؟ سردار بولا، میں بریدہ ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا پہ مسکراہٹ سجی اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کر کے بولے، اے ابو بکر، ہمارا کام ٹھنڈا اور درست ہوا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کس قبیلے سے ہو؟ جواب ملا، قبیلہ اسلم سے ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم سلامت رہے۔ پھر پوچھا، قبیلہ اسلم کی کس شاخ سے؟ بریدہ بولا، بنی سہم سے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تیرا حصہ نکل آیا۔ بریدہ پوچھنے لگا، آپ کون ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محمد بن عبداللہ، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پتہ نہیں پھر بریدہ کا سرخ اونٹوں کے حصول کا سارا لالچ کب کفور ہوا۔ گھوڑے سے اتر کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کے کجاوے کی کنی تھام کے ایک غلام کی طرح آقا کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا۔ وہی ہاتھ اپنے سینے پہ عقیدت سے دھرا اور بولا، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے اسلام لاتے ہی اس کا پورا لشکر بھی سردار کا ہمنوا ہو گیا۔ 70 کے 70 مسلح اس کے سپاہی جو تلواریں سونت کے جسے پکڑنے نکلے تھے، آن واحد میں انہی کے محافظ ہو گئے۔ عجیب کرشمہ ہوا، آن واحد میں دلوں کا رنگ اترا، اوپر دمکتی چمکتی کلی ہوگی۔ ان کے چہرے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک شعاع پلک سے خیر و فلاح بانٹنے والے ماہتاب ہو گئے۔ اندر کی ساری کیمسٹری بدل گئی، سورج کا رخ ہی اور ہو گیا۔ سیدنا بریدہ نے عرض کی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ داخل ہوتے سمے آپ کے آگے ایک جھنڈا ہونا چاہیے۔ پھر خود ہی کچھ سوچ کے سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم کی سرداری والی پہچان اپنے سر پہ بندھی اجلی سفید پگڑی اتاری اور اپنے ہی لمبے نیزے کے اوپر والی کنی پر اسے جھنڈے کی طرح باندھا اور ایک غلام کی طرح اپنا گھوڑا چھوڑ کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ کے آگے آگے چلنے لگا۔ کافی راستہ وہ اپنی سپاہ کو لیے لیے محافظ دستہ بنا چلتا رہا۔ دوسرے جب قبا کی بستی کی کھجوروں کے نشان دکھنا شروع ہوئے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس غلام کو اپنی بستی میں جانے کا اذن دیا۔ تھوڑا اور چلے تھے کہ سامنے سے ایک تجارتی اونٹوں کا لدا قافلہ آتا نظر آیا۔ ریگزار کی دھول اڑی۔ قریب قافلہ پہنچا تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدیمی غلام، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ سیدہ خدیجہ کے بھتیجے زبیر بن عوام کا قافلہ تھا، جو سیدنا ابو بکر کی بیٹی اسما کے ہونے والے خاوند تھے۔ اسی قافلے کے ساتھ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی تجارتی اونٹ تھے۔ وہ شام سے تجارتی مال لیے آ رہے تھے۔ ان کے اونٹوں کے کجاوے روم کی خوشبوؤں اور قسطنطنیہ کے پارچہ جات سے لدے تھے۔ ان کے لیے بیچ صحرا میں دن چڑھے ساری عیدوں کا ماہ کامل نکل آیا۔
محبت اور عقیدت سے انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سواگت کیا۔ ریت کے ٹیلوں پہ سائبان تان دیے، روم سے لائی امبرین عطریات اور شام اور قسطنطنیہ کے شاندار چمکتے براق کپڑے پیش کیے، دسترخوان بچھایا اور شاندار ضیافت کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے پچھلے 15 دنوں ریگزاروں میں گرمی کے سفر میں پہنے لبادے شکستہ اور میلے ہو چکے تھے۔ اللہ کو تو اپنے محبوب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجاد سنوار کے نئی منزل پہ لے کے جانا تھا۔ اللہ کا کیا ہوا کام اتفاقی نہیں ہوتا۔ وہ خدا کیا ہوا جو کچھ کرنے کے لیے کسی اتفاقی واقعے کا انتظار کرے، کن فیکون، اسے صرف یہ کہنا پڑتا ہے ہو جا، اور جسے حکم ملتا ہے وہ تعمیل کرتا ہے۔ کس کی مجال ہے زمین اور آسمان پہ اور ان کے بیچ جو اس کے حکم کی تعمیل نہ کرے؟ خوشی سے یا ناخوشی سے ہر مخلوق اس کی تابع ہے، پہاڑ ہو یا بیاباں ہو، جنگل ہو، صحرا ہو، دریا ہو، ندی نالا ہو، ہوا ہو، بادل ہو، بارش ہو، کوئی زی روح ہو، کوئی بھی شے ہو، ہر چیز اسی کے ہی ارادے سے بندھی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی راستے کا سارا غبار دھو کے اجلے براق نئے کپڑے پہنے قبا کی دہلیز اور مدینہ کی طرف بڑھ رہے تھے، جو اس وقت مسلمانوں کا دل بن کے اپنی دھڑکن کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا منتظر تھا۔ دن آدھے سے زیادہ گزر چکا تھا۔ قبا کی بستی کے منتظر دیداور اس دن بھی تھک کے مایوس ہوئے کھجوروں پہ صبح کے لٹکے لٹکے اتر چکے تھے۔ اونچے ٹیلوں پہ انتظار میں کھڑے پروانوں کے پیر چل گئے تھے۔ چھتوں پہ متلاشی آنکھیں لیے ریگزار کے ذرے ذرے پہ نگاہ رکھنے والے بھی سیڑھیاں اتر گئے تھے کہ ایک اونچے گھر کی چھت پہ چڑھے اپنا کوئی کام کرتے ایک بوڑھے یہودی کی صحرا میں آتی 2 سفید اونٹنیوں پہ نظر پڑی، جن پہ دھوپ سے بھی اجلے سفید ملبوسات میں ملبوس چاند آ رہے تھے۔ یہودی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں جانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو۔ وہ یہودی اپنی چھت سے انتظار میں تھکے مضطرب پروانوں کو باغوں کی چھاؤں میں منہ لٹکائے مایوس بیٹھے لوگوں کی طرف جھک کے بولا، قائلہ کے بچوں، تمہارا مبارک وقت آ گیا۔ وہ آ گیا۔ قبا کے پروانے اس آواز پہ اپنے پیروں سے نہیں پروں سے اڑتے جیسے گئے۔ ہر طرف شور اٹھ گیا، بھاگم دوڑ مچ گئی، بے تابی اور شوق دیدار دیدنی تھا۔ دوڑے گئے، دوڑتے دوڑتے کئی گرے، ایک دوسرے کو آوازیں دے دے کے بلاتے، مسکراتے، دل کی کلیوں کے پھول بناتے، روحوں کو مہکاتے وہ قبا کی کنی پہ آ گئے۔ سامنے 2 سفید اونٹنیوں سے 2 دوست اتر رہے تھے۔ دیکھنے والے مشتاق دیداور پلکیں بچھائے عقیدت اور احترام کی ہر حد سے آگے ہوئے دھڑکتے دلوں کی سنگت پہ خوش آمدی کی سرمستی میں دیوانہ وار ہاتھ اٹھائے پکار رہے تھے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اہلاً و سہلاً یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی سے اتر کے ایک پتھر کی چٹان پہ بیٹھ گئے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احترام میں پہلو میں کھڑے تھے۔ عمر میں دونوں میں تھوڑا ہی فرق تھا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی 2.5 سال عمر میں چھوٹے تھے۔ انہیں کھڑا دیکھ کے دید کے متوالے شدائی انہیں رسول اللہ سمجھے اور ادب سے انہی کو تہنیت اور سلام پیش کرنے لگے۔ سیدنا ابوبکر نے جھٹ اپنے سر پہ بندھی اجلی پگڑی اتاری اور ایک غلام کی طرح کھلے ہاتھوں میں پھیلا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پہ سائبان کر دیا کہ کوئی مغالطے میں نہ رہے کہ کون خادم، کون مخدوم، کون غلام ہے، کون آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قبا کی بستی میں بنی عمر بن عوف کے لوگوں نے خوشی میں ہلہلہ کیا، نعرے لگائے، گھر گھر سے ہر کوئی نکل آیا، بوڑھے جوان، بچے بچیاں اور عورتیں، وہ سارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے بغیر ان کی غلامی میں بندھے تھے۔ اس وقت آسمان سے وحی اتری، بے شک اللہ آپ کا محافظ ہے اور جبرائیل اور صالح مومنین بھی اور فرشتے آپ کے مددگار۔ یہ 12 ربیع الاول پہلی ہجری 2 ستمبر 622 عیسوی بروز سوموار کی بات ہے۔ مہاجرین مکہ سے آئے لوگوں میں سے سب سے آگے دوڑتے آئے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم بوسی کو حاضر ہوئے۔ 3 دن بعد
23 साला सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उनके पास रखवाई उनकी दुश्मनों की अमानतें वापस करके वहीं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आ मिले और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के साथ ठहरे। कुबा की बस्ती का सरदार कुलसूम बिन हदम अपने कबीले अम्र बिन औफ की तरफ से दौड़ता आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अदब से पेश हुआ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर इजाज़त हो तुम्हारे दरख्त के साए में बैठ जाऊं। वो हाथ जोड़ के बोला, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुलाम का घर भी हाजिर है, चलिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपको ज़हमत होगी। वो गिड़गिड़ाए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में एक हुजरा खाली है, आप ही के लिए खाली किया हुआ है, चलिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर एक शर्त पे माने कि सिर्फ क़याम होगा, खाना पीना मेरा अपना। वहाँ हर परवाना बज़िद था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ चलें। साद बिन खत्मा भी पहुँच गए। वहीं करीब में उनका खुला घर था अभी सारे का सारा खाली। वो गैर शादीशुदा नौजवान थे। उनके घर को कंवारों का घर कहा जाता था। वो इसरार करें, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इधर आसानी ही आसानी है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदार कुलसूम बिन हदम के यहाँ हामी भर चुके थे। उधर ही गए, रात को वहीं क़याम करते, दिन में लोगों से मिलने जुलने और पैगाम हक फैलाने के लिए कंवारों का घर साद बिन खत्मा के यहाँ आ जाते। 3 दिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में क़याम किया, फिर 3 किलोमीटर दूर मदीना शहर की तरफ रवाना हुए। कुबा से जाने से पहले वहाँ एक मस्जिद की बुनियाद डाल दी, जिसे मस्जिद तकवा का नाम दिया गया। इसी मस्जिद के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो शख्स घर से पाक होकर निकला और उस मस्जिद में दाखिल होकर 2 रकात नमाज पढ़ी, उसे उम्रा यानी हज असगर का अजर मिलेगा। उस मस्जिद की तोसीह सल्तनत उस्मानिया के ताजदार सुल्तान महमूद गाजी खान ने 1831 ईस्वी में की और तामीर नौ का कता लगाया। शाह फैसल शहीद ने 1970 में इसे असर नौ 6 मीटर ऊंचे चबूतरे पर तामीर किया। 1988 में फिर इसकी तोसीह हुई। उसकी छत पे 58 छोटे बड़े गुंबद हैं। इन गुंबदों की तादाद कमोबेश इतनी ही है जितने महाजरीन मक्का से इधर आए थे। कुबा की बस्ती, जो कुबा नाम के कुएं के किनारे कभी बनी थी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना आमद की मुबारक दहलीज बनी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंजिल अब 3 किलोमीटर दूर मदीना तैयबा थी। जुमे का दिन था जब वो सफ़र शुरू हुआ। कस्वा की पीठ पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। उस दिन की धूप में भी चांदनी की झलक थी। चंद रोज़ पहले जिनके घर के बाहर मक्का के बदख्वाह दुश्मन तलवारें, नेज़े, भाले पकड़े कायनात का चांद गिराने का मज़मूम इरादा किए घात लगा के बैठे थे, अब उनके इस्तकबाल के लिए मदीना के बनु नजार कबीले के जीदार मतवाले नंगी तलवारों को हाथ में उठाए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और आबरूमंदी के लिए गार्ड ऑफ ऑनर का दस्ता बने मुंतज़िर थे। जारी है, जज़ाकल्लाह खैर।